سر سوال یہ کرنا ہے کہ کبھی کبھی کسی مسئلے پر ہم پڑھتے ہیں تو علماء کرام کے ہمیں کئی موقفات ملتے ہیں. امام شافعی کا الگ، امام اعظم کا الگ، اور دیگر علماء کرام کے الگ موقفات ملتے ہیں. اسی طرح دور حاضر میں ہم جیسے طارق مسعود صاحب کو دیکھتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ دیگر علماء کو سنتے ہیں تو سب کے الگ الگ موقفات ملتے ہیں. تو اس طرح ایک عام آدمی، عام عوام، وہ کیا کرے؟ وہ کس طرح کسی موقف کو اپنائے؟ اور جب اختلاف ہے تو پھر کس طرح اتحاد کیسے پیدا ہو سکتے ہیں اس مسائل میں؟ دیکھیں، ہمارا دین ہے، مکمل ہے، کامل ہے. اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی ہے. اگر انسان کے تفکر کے اندر، استدلالات کے اندر موقفات الگ ہوں تو آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے دین نے رہنمائی نہیں کی ہے؟ میں آپ کو چند بنیادی چیزیں سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ. اور مجھے بھی یہ بھی امید ہے اللہ کی ذات سے کہ بروز قیامت، یہ جو اب میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں، مجھے امید ہے میں بروز قیامت اللہ کی بارگاہ کے اندر انشاءاللہ یہ ضرور پیش کروں گا کہ اللہ، یہ ایک اچھی چیز ہے جو میں لوگوں کو سمجھایا کرتا تھا. میرا دل اس پہ بڑا مطمئن ہوتا ہے. اور وہ چیز کیا ہے؟ دیکھیے گا اتحاد پیدا کیسے ہوتا ہے. اتنے اختلافات، مولانا طارق آپ نے نام لیا، طارق مسعود صاحب کو سنیں، ایک الگ موقف مل رہا ہے. فلاں عالم دین کو سنیں، ان کو الگ ایک ہمیں موقف سننے کو مل رہا ہے. اس میں پریشان ہونے والی پہلی بات نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے گا، دو تین چیزیں سمجھیں. یہ آپ انجوائے کریں گے آئندہ سے علماء کے اختلافات کو. ابھی ہمارا مزاج پاکستان کا ایسا بنا ہوا ہے، انڈیا کا ایسا بنا ہوا ہے، یہ جو ماحول خطہ ہے اس کے اندر اختلاف، ہم پتہ نہیں کس جہت کے اندر اختلافات کو دیکھتے ہیں. تھوڑا سا ٹائم مجھے 10 منٹ صرف دیں، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے آئندہ آپ اختلافات کو انجوائے کریں گے. وہ کیسے؟ دیکھیے گا، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بالکل الگ بنایا. انسان کے مزاج مختلف اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، پسند مختلف بنائی ہیں، تجربہ مختلف ہے، سوچ مختلف ہے، علم مختلف ہے، استدلال کرنے کی صلاحیت الگ ہے. سب چیزیں انسانوں میں جدا ہے. آپ یہاں چکن رکھ دیں، 10 بندوں سے پوچھ لیں آپ کے سامنے ہوں، 8 بندے کہیں گے ان کو چکن کھانا پسند ہے، 2 کہیں گے ہمیں پسند نہیں. آپ یہاں کوئی فروٹ رکھ دیں، کوئی سبزی رکھ دیں، انسانوں کی طبیعتیں اللہ تعالیٰ نے الگ بنائی ہیں. کسی کو کچھ کھانا پسند ہے، کسی کو کچھ کھانا پسند ہے. اسی طرح مزاج مختلف ہے. آپ موسم دیکھ لیں، کسی کو سردی کا موسم پسند ہوگا، کسی کو بالکل نہیں، کسی کو گرمی کا موسم پسند ہوگا. تجربہ مختلف ہوتا ہے. بعض لوگ اپنے تجربے کی بنیاد پر کسی دوسرے نتیجے پر نکلتے ہیں، بعض لوگ اپنے تجربے، ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر کوئی الگ نتیجہ اخذ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سوچ مختلف ہے. بعض لوگ کسی کام کو اپنی سوچ کے حساب سے الگ الگ زاویے سے پرکھتے ہیں، بعض الگ زاویے سے پرکھتے ہیں. اسی طرح استدلال کرنے کی صلاحیت سب کے اندر الگ ہوتی ہے. یہ سب چیزیں اللہ نے ہر انسان میں الگ ڈالی ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر بندہ سوچ، مزاج، سب چیزیں مختلف ہونے کے باوجود ایک نقطے کے اوپر آ کے کھڑا ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا اختلافات ہونا یاد رکھیے گا، یہ ایک فطریتی معاملہ ہے، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. اللہ نے بنایا ہی انسانوں کو اسی طرح ہے. دیکھیے گا، میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک شخص، دنیاوی مثال سے سمجھاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں بھی ہے. ایک شخص ہے، وہ آپ کے سامنے اعلیٰ اعلان بولے کہ میں سگریٹ نہیں پیتا، لیکن اگلے ہی دن آپ اس شخص کو سگار پیتے ہوئے دیکھ لیں. اب آپ کی اگر مثال تو سامنے 10 بندے یا 20 بندے بیٹھے ہیں، آپ آپس میں ڈسکشن کریں کہ یار اس بندے نے کل سچ بولا تھا یا جھوٹ بولا تھا، تو آپ خود دیکھ لیں گے کہ آپ کے اندر ڈویژن پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. کہ کئی لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے کہ اس نے سچ بولا کیونکہ یہ سگریٹ تو نہیں پی رہا، سگار پی رہا ہے. ہمارے یہاں سگار پینے پر اطلاق سگار کا کیا جاتا ہے، سگریٹ کا نہیں کیا جاتا. اور کئی دوسرے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے اس نے جھوٹ بولا تھا، اس لیے کہ سگریٹ ہو یا سگار ہو، دونوں کے اندر قدر مشترک جو ہے وہ اسموکنگ ہے، وہ اسموکنگ تو کر رہا ہے، لہذا اس کا کل کا جملہ جھوٹ ہے. بعض کہیں گے کل کا جملہ ٹھیک ہے، اپنے اطلاق کے اوپر ہے. اختلافات ہو چلتے سمجھنے کے اندر، فکر کے اندر. جب ہر انسان کی طبیعت اللہ پاک نے الگ رکھی ہے، تجربہ، سوچ، علم، مزاج، سب ایک نقطے کے اوپر استدلال کے اندر نتیجہ آ جانا یہ ممکنات میں سے ہی نہیں ہے. فطری طور پر الگ نتائج نکلیں گے. اب جب الگ نتیجے نکلیں گے تو اب یہاں پر ہم نے غور کرنا ہے کہ اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کیا کی ہے. اختلاف کے باوجود اتحاد کو کیسے قائم رکھا جائے، اب یہ چیز میں نے آپ کو سمجھانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1-2 احادیث میں آپ کو سناتا ہوں. پھر قرآن کی ایک آیت، تاریخی آیت ہے جس نے کہانی ختم کر دی ہے، جس کے بعد انسان بالکل ان معاملات کو انجوائے کرے گا اپنی نیکسٹ ٹائم لائف کے اندر. وہ اس کو زحمت نہیں سمجھ رہا ہوگا. دیکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں 2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی تھے، کہیں چلے گئے سفر کے اندر، اور سفر کے اندر ان کو نماز پڑھنی تھی، پانی ان کو نہ ملا، ریگستان کا سفر تھا. تو پانی جب نہ ملا انہوں نے تیمم کی اور نماز پڑھ لی. جب نماز پڑھ لی اس کے بعد وہ تھوڑا ہی آگے گئے ہیں تو انہیں کنواں نظر آ گیا پانی کا. اب ان دونوں صحابی میں 2 دوست تھے، ان کی آپس کی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ہمیں پانی اویلیبل نہیں تھا، ہم نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، لیکن ہمیں فوراً ہی پانی مل گیا اور ابھی اسی نماز کا وقت باقی بھی ہے، تو آیا ہم پانی سے وضو کر کے دوبارہ اس نماز کو دہرائیں یا نہیں؟ ان دونوں کی آپس میں ڈسکشن ہوئی. ایک نے قرآن پاک میں غور کیا اور اس کو نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے وضو کر کے،
اور جو دوسرا اس کا ساتھی تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا، اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ میں دوبارہ نماز نہ پڑھوں، جو تیمم سے نماز پڑھ لی انف ہے، ہو گئی نماز. دونوں نے قرآن کی ایک ہی آیت پہ غور کیا، فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تیمم کرو، نماز پڑھو. تو ایک شخص اس جہت کے اندر دیکھ رہا تھا، جس وقت میں نے تیمم کر کے نماز پڑھی تھی میرے پاس پانی نہیں تھا، میں نے پڑھ لی، بس اللہ کا حکم پورا ہو گیا. دوسرا یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا جب تمہیں پانی نہ ملے تیمم کرو، نماز پڑھو، لیکن مجھے اسی نماز کے وقت کے اندر پانی مل گیا تو میں تو پانی پر قادر ہو چکا ہوں، ایزیلی وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں، پانی بھی ہے وقت بھی ہے. اس کا ذہن اس جانب گیا کہ اس نے دوبارہ وضو کیا، نماز پڑھ لی. اب دونوں میں دیکھیں ایک فکر کا استدلال کا اختلاف ہو گیا. جب یہ دونوں واپس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اعلیٰ بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دونوں نے ایسا غور و فکر کر کے نتیجہ نکالا، میں نے نماز دوبارہ پڑھ لی تھی وقت کے اندر وضو کر کے، اس نے بس وہ تیمم والی نماز پڑھی تھی، پھر پانی سے وضو کر کے نماز نہیں پڑھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اختلاف دونوں کا سامنے آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے باوجود دونوں میں اتحاد کیسے قائم کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے تیمم کر کے نماز پڑھی تھی دوبارہ اعادہ نہیں کیا، اصبت السنہ، تو نے سنت پا لی. اور اس شخص کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے دوبارہ نماز پڑھ لی تھی اللہ نے تجھے 2 نمازوں کا ثواب دے دیا. اتنی پیاری حدیث ہے، آپ اس حدیث کے اس مفہوم کو سمجھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے. یعنی 2 شخص تھے، دونوں نے قرآن سنت میں غور کیا، غور کر کے نتیجے دونوں کے الگ ہو گئے، جس کو ہم یوں تعبیر کرتے ہیں اختلاف ہو گیا، ایک عالم کا بیان الگ، ایک عالم کا بیان الگ. ایک کا نتیجہ یہ تھا دوبارہ نماز پڑھیں وضو کر کے، ایک کا نتیجہ یہ تھا بس اس تیمم والی نماز سے اس سے نماز ہو گئی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کے باوجود بھی ایسی اتحاد کی فضا پیدا کی، ایسا زبردست مفہوم بیان کر دیا کہ تو نے سنت پا لی، تجھے اللہ نے 2 نمازوں کا ثواب دے دیا. اس طریقے سے اتحاد ہوتا ہے. اتحاد ہمارے دین میں اختلاف سمیت ہوگا، اختلاف سے ہٹ کے نہیں ہوگا. جس کو یہ بنیادی بات سمجھ میں آ گئی کمال ہے، وہ ان اختلافات کو انجوائے کرے گا. جس عالم کی تحقیق اس کے سامنے آئے گی وہ عالم کو بھی عزت دے گا، اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھے گا. کسی دوسرے عالم دین کا پوائنٹ آف ویو سامنے آئے گا، اس کو استدلال دیکھے گا، وہ کیا قرآن سے استدلال کر رہا ہے، سنت سے استدلال کر رہا ہے، اس کو بھی عزت دے گا، اس کے پوائنٹ آف ویو کو بھی وہ ایک ویلیو دے گا. ذاتی لحاظ سے وہ دیکھے، خود غور کرے، جو بات زیادہ قرآن سنت کے مطابق لگے اس پر عمل کر لے بس. لیکن اس اختلافات کو، اس استدلالات کے اختلافات کو انجوائے کریں آپ. یہ حسن ہے ہمارے دین کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقلوں کو جامد کر کے نہیں گئے، عقلوں کو چلا کے گئے. اسی طرح بخاری اس حدیث کو لے کر آیا ہے. سنیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ صحابہ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا تم لوگ جاؤ فلاں قبیلے میں جا کے عصر کی نماز پڑھنا. اور وہ قبیلہ تھوڑا دور تھا اور صحابہ کو حکم تھا جلدی جلدی جا کے عصر وہاں پڑھنا. اب یہ صحابہ کا قافلہ چلنا شروع ہو گیا. جب راستے میں بیچ راستہ ہوا تو عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے کے قریب ہو گیا. اب اسی قافلے کے اندر ایک مسئلہ آ گیا کہ کیا کریں ہم. اگر ہم وہاں جا کے اب عصر کی نماز پڑھیں گے تو وقت نکل جائے گا، مغرب آ جائے گی، تو ہم وہاں جا کے عصر پڑھیں یا ہم عصر اب یہیں پڑھ لیں اور وہاں جائیں. صحابہ کرام کی گروہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس حکم کو سمجھنے میں اختلاف ہوا. آدھا گروہ یہ کہہ رہا تھا ہمیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم وہاں جا کے نماز پڑھیں، بس دیٹس اٹ، ہم وہاں جا کے نماز پڑھیں گے، چاہے عصر کی نماز کا وقت گزر جائے چاہے مغرب کا بھی گزر جائے، ہم وہیں پڑھیں گے. ایک گروہ صحابہ کرام کا انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مراد یہ نہیں تھی کہ ہم نماز کا وقت ہی نکال دیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد یہ تھی کہ ہم جلدی سفر کریں. ہمیں جلدی جانے کے لیے فرمایا تھا کہ جلدی جاؤ، عصر وہیں پڑھنا. لیکن اب چونکہ رستے میں ہم ایسی جگہ سچویشن کے اندر آ گئے ہیں کہ ہم وہاں پہنچ نہیں سکیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہرگز نہیں تھی کہ ہم نماز ہی نکال دیں، وقت ہی نکال دیں. تو آدھا جو گروہ تھا صحابہ کا انہوں نے رستے میں ہی نماز پڑھی پھر آگے چلے گئے. اب ایک ہی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دیکھو صحابہ کی سمجھ میں اختلاف پیدا ہوا، دونوں سے نتائج الگ ہو گئے. ایک گروہ نے وقت نکال کے نماز پڑھ لیا، ایک نے بیچ میں ہی نماز پڑھ لی. جب یہ گروہ واپس آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور اعلیٰ بارگاہ میں آ کر کے دونوں نے ذکر کیا کہ اس طریقے سے ہم میں اختلاف ہوا. اللہ کے نبی، حدیث پڑھیں بخاری کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی گروہ کو برا نہیں کہا کہ تو نے غلط کیا یا تو نے غلط کیا، اس لیے کہ اس گروہ کی نیت بھی قرآن اور سنت کی سمجھنے کی تھی. استدلال اس نے اسی حدیث سے کیا، نبی علیہ السلام کے فرمان عالی شان سے کیا. دوسرے گروہ کی بھی یہی مراد تھی کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقصود متکلم سے استدلال کرنا جسے کہا جاتا ہے، استدلال کیا تھا.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے پیاری سنت قائم کر کے امت کو یہ سکھایا تھا، اختلاف رائے ہوگا، نتائج الگ نکلیں گے، اس کی بھی نیت قرآن سنت کی ہے، اس کی بھی نیت اللہ کی اطاعت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے، نتائج الگ ہونے کے باوجود بھی اس اختلاف کو برداشت کر کے آرام سے سکون سے آپ لوگوں نے مل کے رہنا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تفریقہ پیدا نہ کرو۔ یہ ہم نے بہت دفعہ آیت سنی ہے، لیکن تفریقہ پیدا کب ہوتا ہے؟ اللہ نے اسی آیت میں آگے ذکر کیا ہے، اس کو سمجھیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رسی کو پکڑ کے رکھو، تفریقہ پیدا نہ کرو۔ آگے اللہ ذکر کرتے ہیں کنتم اعداء، غور کر لو کہ صحابہ تم پہلے آپس کے اندر لڑائی جھگڑا، لڑنا، دشمنیاں تھی تمہاری آپس میں، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اب دیکھو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہاری تربیت کی ہے، اب تمہارے اندر ایک اتفاق پیدا ہو گیا، الفت پیدا ہو گئی اور محبت پیدا ہو گئی۔ یعنی تفریقہ پیدا ہوتا ہے جب آپ لوگوں کے دلوں میں نفرتیں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، دو لوگوں کے دلوں میں دشمنیاں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، الفت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو کبھی بھی تفریقہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب صحابہ کی آراء مختلف ہوتی، اس کا بھی نیت استدلال کی تھی، اس کی بھی نیت استدلال کی تھی، نتائج اگرچہ الگ ہوتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بھی تائید کرتے، اس کی بھی تائید کرتے، اسے بھی شاباش دیتے، اسے بھی شاباش دیتے۔ لوگوں کے اندر ایک ایسی تربیت کا ماحول پیدا ہو گیا تھا صحابہ کرام کے اندر کہ وہ اختلاف رائے کو ویلیو دینے لگ گئے تھے، ایک قدر کرنے لگ گئے تھے۔ اس لیے اختلافات کے باوجود صحابہ کرام آپس میں کبھی بھی لڑائی نہیں کرتے تھے ان معاملات پہ کہ اس کا نقطہ نظر الگ ہے، اس کا نقطہ نظر الگ ہے، وہ ایک چیز کو حلال کہہ رہا ہے، وہ ایک چیز کو حرام کہہ رہا ہے۔ اب میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں صحابہ کرام کو۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی 2-4 مسئلوں میں اختلاف تھا؟ جتنے صحابہ کرام کے دور میں استدلالات کے اختلافات تھے، آج کے دور میں تو ہے ہی نہیں۔ مثال نمبر میں یہ بالکل صحیح روایات کے ایگزامپلس میں آپ کو جلدی جلدی دیتا ہوں۔ صحابہ کا ایک گروہ تھا، حضرت بلال بھی اس کے اندر داخل تھے، عید الاضحیٰ میں مرغی کی قربانی کو بھی جائز قرار دیتے تھے، یہی صحیح سند کے ساتھ آیا ہے۔ اس کے پیچھے ان کا ایک استدلال تھا، وہ استدلال کرتے تھے قرآن سے بھی اور سنت سے بھی کہ مرغی کی قربانی بھی جائز ہے۔ اس طرح اور بھی دیگر صحابہ تھے، ان کی ایک آراء تھی، ایک رائے تھی، ایک استدلال تھا، دیگر صحابہ اس سے متفق نہیں تھے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں نکال کر کے کتب سنت سے کہ کیا اس طرح کے اختلاف رائے کے باوجود کیا صحابہ نے ایک دوسرے کو برا بلا کہا، کیا دشمنیاں پیدا کی، نفرتیں پیدا کی کہ وہ غلط بندہ ہے وہ ٹھیک بندہ ہے؟ بالکل نہیں۔ اختلاف رائے تھا، ویلیو تھی، قدر تھی، سب کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کے دور میں دیکھیے گا گدھا حلال ہے حرام اختلافات تھے، صحابہ کا گروہ حلال سمجھتا تھا، ایک گروہ حرام سمجھتا تھا۔ لیکن کیا اس اختلاف کی بنیاد پر ان صحابہ نے آپس میں دشمنیاں پیدا کی؟ بالکل نہیں۔ صحابہ کرام کا ایک بہت بڑا طبقہ تھا جو سمندر کے پانی سے وضو کو جائز ہی نہیں سمجھ رہا تھا، ان کا استدلال تھا قرآن سے، سنت سے، دیگر صحابہ کرام کی رائے کے اندر سمندر کے پانی سے وضو بالکل جائز ہے۔ اختلافات تھے، لیکن کیا اس اختلاف رائے کی بنیاد پر صحابہ نے آپس میں نفرتیں پیدا کی؟ بالکل نہیں، بالکل پیدا نہیں کی۔ زکوٰۃ کے معاملے کے اندر صحابہ کرام کا گروہ تھا جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہے، دیگر بڑے بڑے صحابہ داخل ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہے، کہ وہ کہتے تھے زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ پھر صحابہ کا ایک گروہ ایسا تھا کہ جن کے نزدیک زیورات میں بالکل زکوٰۃ ہوتی، اختلاف رائے تھا، ان کے پاس بھی استدلال تھا قرآن سنت کا، یہ بھی قرآن سنت سے ہی استدلال کر رہے تھے۔ لیکن اختلاف رائے کے باوجود بتائیں اس مسئلے میں صحابہ نے آپس میں کیا دشمنیاں پیدا کی، نفرتیں ڈالی تھی لوگوں کے دلوں کے اندر؟ بالکل ایسا نہیں ہوا۔ صحابہ کا ایک گروہ ایسا تھا جو مردے کو غسل دینے کے بعد وہ کہا کرتا تھا کہ غسل کرنا واجب ہے، جو غسل دے مردے کو پھر اس کے بعد اس کو نہانا واجب ہے، فرض ہے۔ صحابہ کا ایک گروہ کہتا تھا بالکل فرض نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس مردے کو غسل دے دیا۔ اختلاف رائے تھا، اس کے باوجود بھی کوئی صحابہ نے آپس میں اس مسئلے کے اندر کوئی لڑائیاں پیدا کر دی، نفرتیں پیدا کر دی۔ یا جس طرح آج پاکستان انڈیا کا ماحول ہے، مذاق بنانے لگ جاتے ہیں، وہ فلاں کا یہ موقف ہے، مذاق بناتے ہیں، اس کا پوائنٹ آف ویو ہے، استدلال ہے۔ حضرت عمر فاروق نے تراویح کی جماعت شروع کروائی، پورا مہینہ مسجد کے اندر تراویح کی جماعت شروع کروائی، آج تک ہو رہی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ ہی کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر وہ اس جماعت تراویح کو جو 30 دن مسجد کے اندر کرائی جا رہی ہے اس کو بدعت سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے میرے نزدیک یہ بدعت ہے، نہیں پڑھی آپ نے کبھی بھی مسجد کے اندر۔ لیکن عمر فاروق دیگر صحابہ کرام اس کو جائز سمجھ رہے تھے، اختلاف پیدا ہوا۔ لیکن اس اختلاف کی بنیاد پر کیا حضرت عبداللہ ابن عمر نے صحابہ کی نفرتیں دل میں ڈالی تھیں، یا دیگر صحابہ نے عبداللہ ابن عمر کی نفرت دل میں ڈالی تھی؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت ایسی کر دی تھی کہ آپ نے اختلاف رائے کو برداشت کرنا ہے، استدلالات کے اختلافات کو قبول کرنا ہے، اسی کا نام اتحاد ہے۔ ورنہ لوگوں کا مزاج اتنا الگ ہے، علم، سوچ، تجربہ اتنا الگ ہے، ایک نقطے کے اوپر کبھی متحد ہو نہیں سکتے۔ عثمان غنی نے جس وقت اذان ثانی جمعے کی شروع کروائی،
آپ جانتے ہیں حضرت علی بھی متفق ہوئے، ٹھیک ہے جی اوکے ہے، دیگر صحابہ متفق ہوئے، ٹھیک ہے، ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمر پھر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا بدعت ہے، نئی اذان ہی شروع کر دی، انہوں نے کہا میرے نزدیک یہ اذان بدعت ہے۔ اس کے باوجود بھی کیا صحابہ نے اس مسئلے کے اوپر نفرتیں رکھی تھیں آپس میں کہ یار فلاں شخص گمراہ ہے، اس کے پاس نہیں جانا، عبداللہ ابن عمر گمراہ ہے، یا عبداللہ ابن عمر نے فتوے کبھی دیے ہیں کہ نہیں حضرت عثمان غنی گمراہ ہو گئے نعوذ باللہ من ذالک؟ اختلاف رائے کو قبول کیا کرتے تھے، صحابہ کی زندگی اسی پہ گزری ہے۔ صحابہ کرام کا ایک گروہ تھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اس میں داخل ہے، عثمان غنی اس میں داخل ہے، فرماتے تھے سفر کے اندر پوری نماز بھی پڑھنا چاہو آرام سے پڑھو، قصر کرنا چاہتے ہو آپ کی مرضی ہے، پوری بھی پڑھو، خود پوری پڑھا کرتی تھی۔ صحابہ کا ایک گروہ تھا وہ جائز ہی نہیں سمجھتا تھا کہ جب سفر کے اندر ہو تو پوری نماز پڑھی جائے، قصر پڑھتے تھے۔ اختلاف رائے تھا، ان کے پاس بھی استدلال تھا، ان کے پاس بھی استدلال تھا، فہم تھا، قرآن سے استدلال کر رہے تھے، نظریہ الگ تھا، بس اس بنیاد پر صحابہ نے ایک دوسرے کو تو نہیں بولا، نہ نفرتیں ڈالی دلوں کے اندر، اختلاف رائے کو قبول کیا تھا۔ اور میں کتنے مسئلے آپ کو بیان کروں، نکاح متعہ کے حوالے سے صحابہ کرام میں دونوں گروہ تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس جائز سمجھ رہے تھے، دیگر صحابہ منع کر رہے تھے نکاح متعہ کو، لیکن اس بنیاد پہ بتائیں کسی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو گمراہ بول دیا ہو؟ اختلاف رائے کو قبول ہی کیا ہے، ہمیشہ اختلاف رائے کو قبول کیا، یہ تربیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو اگر تفصیل بیان کرتا چلا جاؤں صحابہ کرام کے کتنے اختلافات رہے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ہر باب کے اندر، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہر باب کے اندر استدلالات کے اختلافات ہوتے تھے، نتائج الگ نکلتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی تربیت یہ کی تھی کہ اختلاف رائے کے باوجود آپ لوگوں نے قبول کرنا ہے ان کے استدلالات کو، نتائج کو۔ ہر انسان کے اوپر لازم یہ ہے وَلِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے فرمایا تمہاری آزمائش ہی یہ ہے کہ تم میں سے کون احسن عمل کو چنتا ہے۔ احسن کہتے ہیں دا بیسٹ۔ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ ان استدلالات کے اندر جو موقف مجھے سب سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے، قرآن سنت کے مطابق لگ رہا ہے، میں نے اس پر عمل کر لینا ہے بس۔ آپ کو جو بات قرآن سنت کے مطابق زیادہ اچھی لگے آپ اس پر عمل کریں، اس میں کوئی لڑائی جھگڑا کرنے کی بات نہیں۔ یہ جو درس میں نے آپ کو دیا، یقین کریں میری یہ خواہش ہے کہ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں یہ ضرور عرض کروں کہ اللہ، میں عموماً اپنے اسٹوڈنٹس کا یہ ذہنی بنایا کرتا تھا، یہی سمجھاتا تھا ان کو کہ استدلال اور اختلاف رائے کو قبول کرنا چاہیے۔ دیکھیں آپ تحقیق کریں کہ اگر ایک اتنا بڑا عالم ہے، اس نے کوئی موقف رکھا ہے، کیوں رکھا ہے؟ اس کے پاس بھی دلائل ہے، قرآن سنت کی فہم ہے، دیگر کے پاس اس کے استدلالات کو بھی دیکھیں، سمجھیں وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو جو چیز قرآن سنت کے زیادہ مطابق لگ رہی ہے آپ اس پر عمل کریں، بس اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔